جب ان کی محبت کو بسایا ہم نے، سب مل کے بولو، دل میں جب ان کی محبت کو بسایا ہم نے تو غیر ممکن تھا جو وہ کر کے دکھایا ہم نے، غیر ممکن تھا جو وہ کر کے دکھایا ہم نے، اور زہے قسمت یہ سعادت ذرا دیکھو تو صحیح، زہے قسمت یہ سعادت ذرا دیکھو تو صحیح، رب کے محبوب کو محبوب بنایا ہم نے، سبحان اللہ، واہ واہ، رب کے محبوب کو محبوب بنایا ہم نے، اور آپ کا پایا بجز رب نہ کسی نے پایا، آپ کا پایا بجز رب نہ کسی نے پایا، اپنا محبوب بھی کس پائے کا پایا ہم نے، سبحان اللہ، اپنا محبوب بھی کس پائے کا پایا ہم نے، اور کہا گیا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم زندہ باد، شان شہید ملت زندہ باد، شان مسیح ملت زندہ باد، وعدہ ربانیہ زندہ باد، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، آگے چل کے شاعر کہتا ہے کہ سارے اقطاب جہاں، سبحان اللہ، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، یا غوث اعظم کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، بغداد کا منبر ہے، جھوم کے بولیے، بغداد کا منبر ہے، غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں، غوث اعظم پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، دستگیر، سارے سلاسل کے پیر، جھوم کے بولو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، یہ سب اپنا اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ سب نہریں ہیں، یہ سب دریا ہے، اور اگر سمندر کو ذات ہے تو اس کا نام غوث اعظم ہے، تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم زندہ باد، سمندر کا نام غوث اعظم، غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم
ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے. جن کے بولو میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے. اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے. جیسے ہی ارشاد فرمایا تو علی حیتی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. علی حیتی سامنے بیٹھے تھے. آگے بڑھے, غوث اعظم کے قدم کو لیا, اپنی گردن کو جھکایا اور اپنی گردن پہ رکھ لیا اور کہا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پہ بھی ہے اور میرے سر پہ بھی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میری گردن پہ بھی ہے اور میرے سر پہ بھی ہے. یہ تو سامنے بیٹھے تھے. آپ محبوب المشائخ کے سامنے بیٹھے ہو, چہرہ بھی دیکھ رہے ہو. ان کے بولو چہرہ بھی دیکھ رہے ہو, اور اگر کچھ ارشاد فرمائے تو سن بھی رہے ہو. نصیبے پہ قربان جاؤ. اگر چاہو تو آگے بڑھ کے دست بوسی بھی کر سکتے ہو, قدم بوسی بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ سامنے بیٹھے ہو. یہ موقع دیا ہے کہ سامنے بیٹھے ہو. لیکن اگر کوئی تھانہ روڈ میں ہو, بولیے جھوم کے بولیے, اگر کوئی تھانہ روڈ میں ہو, کوئی دوسرے محلے میں ہو, تو آواز تو سن سکتا ہے, آواز مائک کے ذریعے سن سکتا ہے, لیکن زیارت نہیں کر سکتا. زیارت نہیں کر سکتا, قدم بوسی نہیں کر سکتا, قدم بوسی نہیں کر سکتا, اور دست بوسی نہیں کر سکتا. ہے نا؟ دست بوسی کرنے کے لیے, قدم بوسی کرنے کے لیے, دیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص سامنے موجود ہو, قریب موجود ہو. تو علی حیتی تو سامنے تھے, علی حیتی تو سامنے تھے, قدم لیا, اپنی گردن پہ رکھ لیا. لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ صرف علی حیتی نے غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پہ نہیں لیا, بلکہ سینکڑوں ہزاروں میل دور خراسان کی پہاڑی پہ حضرت غریب نواز مجاہدہ فرما رہے تھے. یہاں سے غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے. وہاں غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا کہ اے عبد القادر, آپ کا قدم صرف معین الدین کی گردن پہ نہیں ہے, اس کی سر پہ بھی ہے, اس کی آنکھوں پہ بھی ہے. غوث اعظم, غریب نواز, شہید ملت, مسیح ملت, امجد العلماء. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, بولو, کہ اگر محبوب المشائخ یہ کہیں کہ میرا جو ہاتھ چوم لے, میرا جو ہاتھ چوم لے, آج میں اس کے لیے خاص دعا کروں گا. بولیے, اس کے لیے خاص دعا کروں گا. اب جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو آئے گا, گردن کو جھکائے گا, چوم کے چلا جائے گا. لیکن اگر جو مائک سے صرف وہ اپنے مقام پہ رہ کے یہ تو کہہ سکتا ہے کاش میں بھی چوم لیتا, کاش میں بھی چوم لیتا, اپنی گردن نہیں جھکائے گا.
गर्दन तो वही झुकाएगा जो सामने हो। अब गरीब नवाज गर्दन भी झुका रहे हैं और इतनी झुका रहे हैं कि जमीन के करीब हो जा रही है और कह रहे हैं कि गौसे आजम आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पे भी है, सर पे भी है। से पूछा कि आप सामने तो मौजूद नहीं है, फिर गर्दन क्यों झुका रहे हैं? कहा हिजाबात उठ गए हैं, गौसे आजम का जलवा सामने नजर आ रहा है। तकबीर, रिसालत, शान गौसे आजम जिंदाबाद। और सैयद अहमद रब्बानी जिंदाबाद। और सैयद मुफ्ती अहमद रब्बानी जिंदाबाद। गौसुल वरा जिंदाबाद। हिजाबात उठ गए हैं, जलवा सामने नजर आ रहा है, कुर्बान जाओ। हम यहाँ से अपनी आवाज पहुँचाना चाहें तो गुमला के महलों में जा सकती है, गुमला की गलियों में जा सकती है, इस बस्ती से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वो माइक का जमाना नहीं है। बगैर माइक के गौसे आजम इरशाद फरमा रहे हैं और हजारों मील दूर वो खुरासान की पहाड़ी पे गरीब नवाज सुन रहे हैं। तो ये सुनाने वाला भी बाकमाल है और सुनने वाला भी बाकमाल है। का मुजद्दिद कहता है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरे पीर। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गर्दन को झुका लिया, कहा सिर्फ गर्दन पे नहीं, सर पे भी है, आंखों पे भी है। सवाल ये पैदा होता है कि गरीब नवाज, अच्छा एक और नुक्ता झूम के बोलिए, सिर्फ गरीब नवाज नहीं, जिस कदर औलियाए कामिलीन, झूम के बोलो, उस वक्त दुनिया के किसी भी गोशे में मौजूद थे, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुकाया और कहा कि आपका कदम हमारी भी गर्दन पे है, हमारी भी गर्दन पे है, हमारी भी गर्दन पे है। यहाँ तक के जो आलमे अरवाह में थे उन्होंने भी कहा कि हमारी भी गर्दन पे है, हमारी भी गर्दन पे है। तो सवाल ये पैदा होता है, गौसे आजम एक, झूम के बोलिए, गौसे आजम एक, बगदाद की मस्जिद एक, बगदाद का मिंबर एक, गौसे आजम का जलवा एक, और कहां कहां से लोग देख रहे हैं, दुनिया के गोशे गोशे में देख रहे हैं। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, सामने वाला तो देख सकता है, इरशाद को सुन भी सकता है, कदम को गर्दन पे ले भी सकता है, लेकिन गरीब नवाज ले ले, दुनिया के गोशे गोशे के हर गोशे का वली अपनी गर्दन को झुका दे, और झुकाएगा वही जो मुशाहिदा कर रहा हो, जो जलवा देख रहा हो, जो गौसे आजम का जलवा, गौसे आजम का मुतक़िद, और कहता है हुजूर अगर करम फरमाए तो आज गरीब खाने में अफ्तार करे, करम फरमाए तो आज गरीब खाने में अफ्तार करे। गौसे आजम ने फरमाया कबूल है। थोड़ी देर के बाद दूसरा मुतक़िद आया, उसने कहा हुजूर मेरे यहाँ अफ्तार। मदरसे के लड़के चुपचाप बैठ के देख रहे। दूसरा मुतक़िद आया, कहा हमारे यहाँ अफ्तार। गौसे आजम ने कहा कबूल है। तीसरा आया, कहा हमारे यहाँ, कहा कबूल है। चौथा आया, करते करते 70 मुरीद आए। झूम के बोलो, करते करते 70 मुरीद आए। सबने अपने अपने यहाँ की दावत दी, उसी वक्त की दावत दी और अफ्तार की दावत दी। गौसे आजम ने सबको कबूल कर लिया। अब जब अफ्तार का वक्त आया तो सामने जो तलबा बैठे हुए थे
مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ اب دیکھیں کس کے یہاں غوث اعظم جاتے ہیں، لیکن افطار کا وقت ہو گیا، غوث اعظم کہیں نہیں گئے، غوث اعظم کہیں نہیں گئے، وہیں رہے، مدرسے کے بچوں کے ساتھ افطار کیا، اور سن کے بولو، مدرسے کے بچوں کے ساتھ افطار کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، نماز سے فارغ ہوئے، ایک معتقد جو آیا تھا دعوت دینے کے لیے، وہ آتا ہے، قدم کو چومتا ہے اور کہتا ہے سرکار بڑی کرم فرمائی کی کہ آپ نے میرے یہاں افطار کیا ہے، آپ نے میرے یہاں افطار کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے سرکار بڑی نوازش کی، آپ نے میرے گھر میں افطار کیا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، اب آپس میں جھگڑا ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں غوث اعظم تو ہمارے یہاں تھے، انہوں نے افطار ہمارے یہاں کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں افطار کیا ہے۔ تیسرا کہتا ہے ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں افطار کیا ہے۔ کہا بات الجھ گئی ہے، تم مشکل کشا کے لال سے مشکل کشائی کرواؤ، مشکل کشا کے لال سے مشکل کشائی کرواؤ، اور پوچھو کہ آخر غوث اعظم تھے کہاں۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا، غوث اعظم کے پاس جانے لگے تو بچوں نے راستہ روک لیا، کہا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو، کہا غوث اعظم ہمارے یہاں تھے، غوث اعظم ہمارے یہاں تھے، غوث اعظم ہمارے یہاں تھے۔ بچوں نے کہا تم سب غلط کہتے ہو، غوث اعظم تو ہمارے یہاں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم تو ہمارے یہاں تھے۔ اب مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا، مدرسے کے بچے بھی ساتھ ہو گئے، سب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا سرکار عقدہ کشائی فرمائے، مسئلے کو حل فرمائے، آخر آپ نے افطار کیا ہے تو کہاں کیا ہے۔ غوث اعظم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تیرے یہاں بھی افطار کیا ہے، تیرے یہاں بھی افطار کیا ہے، تیرے یہاں بھی افطار کیا ہے، اور اے میرے مدرسے کے بچوں تمہارے ساتھ بھی افطار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، آج بھی افطار کیا ہے۔ کہنے لگے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ایک ہیں، بولیے آپ ایک ہیں، دعوت دینے والے 70 ہیں اور 71واں مدرسہ ہے، بولیے 71واں مدرسہ ہے۔ کہا تم 71 میں الجھے ہو، میں تمہیں 72 دکھاتا ہوں، بولیے تم 71 میں الجھے ہو، میں تمہیں 72 دکھاتا ہوں۔ کہا وہ کیسے، کہا دیکھو وہ 72واں درخت ہے، جیسے ہی درخت میں دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ غوث اعظم اپنی مسند پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت کے ہر پتے پہ جلوائے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، جوڑ سید احمد ربانی زندہ آباد، جوڑ سید مفتی عبد ربانی زندہ آباد، جشن غوث الورا زندہ آباد۔ درخت کے ہر پتے پہ بھی صورت غوث اعظم نظر آ رہی ہے، شکل غوث اعظم نظر آ رہی ہے، جلوہ غوث اعظم نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو تم پریشان تھے کہ اکیلے اکیلے کہاں کہاں گئے، اب دیکھو ایک ساتھ اتنے جلوے دیکھو۔ کہنے لگے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک غوث اپنی مسند پہ بیٹھ کے جس طریقے سے اسی وقت میں درخت کی ہر پتی پہ موجود ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے 70 مریدوں کے یہاں بھی جلوہ افروز ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، حق۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 70 مریدوں کے یہاں بھی جلوہ افروز ہو سکتا ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے۔ تو وہ غوث جو 70 مریدوں کے یہاں بھی ہو، مدرسے میں بھی ہو، درخت کی ہر پتی پہ ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ساری دنیا کے ولیوں کے سامنے اس کا جلوہ موجود ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے نا، لیکن یہ ارشاد کیوں فرمایا؟
بولیے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ اس ارشاد فرمانے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وہ کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، ہر اللہ کے ولی پہ کسی نہ کسی نبی کا قدم ہے، اور میرے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ہے۔ یہ صرف ارشاد نہیں ہے، فرمایا گیا کہ جب آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جبریل امین براق لے کے آئے، جھوم کے بولو جبریل امین براق لے کے آئے۔ جیسے ہی غوث اعظم کی روح نے عالم ارواح سے دیکھا کہ مصطفیٰ براق پہ سوار ہوں گے، عرش پہ مصطفیٰ کی معراج ہوگی، اور مصطفیٰ براق میں بیٹھیں گے تو براق کی معراج ہوگی، میں بھی اپنی معراج کر لوں، بارگاہ رب العزت سے اجازت لے کے اور انعام خداوندی سے جسم مثالی میں غوث اعظم کی روح آگے بڑھی اور کہا سرکار آپ براق پہ بعد میں سوار ہوئے، پہلے پشت عبد القادر پہ اپنا قدم رکھ دے، پہلے پشت عبد القادر پہ اپنا قدم رکھ دے۔ غوث اعظم کی پشت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا اور پھر براق پہ سوار ہو گئے، بے شک ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اب جب مصطفیٰ جان رحمت مکہ شریف میں آمنہ خاتون کے گھر میں عبداللہ کے آنگن میں پیدا ہوتے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے تو پیشانی سے نور نبوت جگمگا رہا تھا اور پشت پہ مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسیٰ سجدہ کیا تو اللہ کا محبوب پیدا ہوا، اللہ کا محبوب پیدا ہوا تو پشت پہ مہر نبوت۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے شکل انسانی میں اپنے نور کو بھیجا ہے، شکل بشری میں اپنے نور کو بھیجا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ پیر کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر اسے اپنی طرح نہ کہنا بلکہ مہر نبوت دیکھ لینا، اور جب بھی کہنا تو اللہ کا حبیب کہنا، اللہ کا محبوب کہنا، اللہ کا حبیب کہنا، اللہ کا محبوب کہنا، کہ ان کے میں نے اپنی محبوبیت کی سیل اس کی پیٹھ پر لگا دی ہے، اپنی محبوبیت کی مہر اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں لگا دی ہے۔ تو یہ محبوب خدا ہے، جھوم کے بولیے یہ اللہ کے محبوب کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگائی گئی، محبوبیت کی مہر لگائی گئی، اور جب غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں، جب غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو پیشانی سے نور ولایت جگمگا رہا ہے، اور جب دونوں کندھوں کے بیچ میں دیکھا گیا تو وہاں تو مہر نبوت تھی اور یہاں مصطفیٰ کے قدم کا نشان موجود تھا، یہاں مصطفیٰ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ جس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں قدم مصطفیٰ ہو وہ مصطفیٰ کا محبوب ہے، وہ مصطفیٰ کا محبوب ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن
ہم تم میں سے ہر ایک کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہے نا؟ اب اگر کوئی غوث اعظم کا مرید ہے، کیا بات ہے سرکار، بول کے بولیے، اب اگر کوئی غوث اعظم کا مرید ہے تو کہا جائے گا قادریوں چلو جنت میں۔ اگر کوئی سرکار ربانی کے سلسلے کا مرید ہے، بول کے بولیے، تو کہا جائے گا چلو ربانیوں جنت میں۔ خوش نصیبی ہے کہ آج مسیح ملت کی تصویر تمہارے سامنے ہے، دامن اگر تھام رہے ہو تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، کل تمہارے لیے بھی ارشاد ہوگا چلو قادریوں جنت میں چلو، چلو ربانیوں جنت میں چلو۔ یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے کہ اپنے سلسلے کے ایک شیخ کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے تاکہ فیضان غوثیہ کو تم بھی اپنے دامن میں سمیٹ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان غوثیہ سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔